السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور عبرت اثر کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ عروسہ نے بہت چاہا کہ اس کی شادی میرے بھائی سے ہو جائے، مگر وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ حالانکہ وہ خوبصورت تھی، ماموں کی بیٹی تھی، ہم لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ امی بھی اسے بہو بنانا چاہتی تھیں، مگر اصغر بھائی مان کر ہی نہ دیے۔ یوں ہم سب کا یہ خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ کہتے ہیں شادی بھی قسمت سے ہوتی ہے، سو ارجمند بانو کی قسمت میں میری بھابھی ہونا لکھا تھا۔ وہ دلہن بن کر ہمارے گھر آئیں اور عروسہ کی آرزو حسرت بن کر اس کے دل میں دفن ہو گئی۔ بھائی کی شادی کے بعد وہ کافی عرصہ بیمار رہی۔ کہتی تھی کہ کمل دیکھ لینا، میں اب شادی نہ کروں گی۔ میں اسے سمجھاتی ایسا نہ کہا کرو، شادی زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔ اللہ نے چاہا تو ایک دن تمہیں بھی بہت اچھا اور پیار کرنے والا جیون ساتھی ملے گا۔ جو شے مقدر میں ہی نہ ہو وہ حاصل کیسے ہو سکتی ہے، اور جو شے حاصل نہ ہو سکے اس کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری باتیں سن کر وہ بے دلی سے مسکرا دیتی تھی۔ تبھی میں سوچتی کہ یہ یک طرفہ محبت بھی بڑی ظالم شے ہے، انسان کو جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے۔ اصغر بھائی کی شادی کے 3 سال بعد اچانک عروسہ کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ سبھی بہت خوش ہو گئے۔ ہم بہنوں نے خصوصی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ ہم سے اتنا پیار کرتی تھی تو ہم کیوں نہ اس کی خوشی میں شریک ہوتے۔ ایک آزردہ خاطر کے دامن میں خوشی کے پھول پڑنے والے تھے۔ بالآخر اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ وہ 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور امیر باپ کی لاڈلی بیٹی۔ انہوں نے بیٹی کو ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کیا۔ دلہن بنی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ ابھی شادی کی دھوم دھام کے چرچے نہیں تھمے تھے کہ ہفتے بعد ہی اس کی طلاق کی خبر آ گئی۔ سبھی ہکا بکا رہ گئے۔ مجھے تو ایسا جھٹکا لگا کہ دل تھام کے رہ گئی۔ امی سے کہا کہ ماموں کے گھر چلیے، پتہ تو کریں کہ 7 دنوں کی بیاتہ کو طلاق کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ہم ماموں کے گھر گئے۔ ماموں ممانی بہت دل گرفتہ تھے، خود وہ بھی رو رو کر نڈھال تھی، لیکن اس نے ہمیں طلاق کی وجہ نہ بتائی۔ تاہم اس کی ایک گہری سہیلی شبانہ سے پتہ چلا کہ کسی نامعلوم شخص نے اس کے دولہا کو خط لکھا تھا کہ عروسہ کے فلاں آدمی کے ساتھ غلط مراسم ہیں۔ سو دولہا میاں اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے سختی سے پوچھ گچھ کی۔ وہ بیچاری حواس باختہ ہو گئی۔ اپنی بے گناہی کا کس طرح یقین دلاتی، بس رونے سے کام رکھا۔ یوں شک کی بنا پر اس موصوف نے طلاق دے دی کہ وہ عمر بھر دل اور ذہن پر اس شک کا بوجھ گراں اٹھا کر ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ وہ یہ قطعاً برداشت نہیں کر رہا تھا کہ شادی سے قبل اس کی بیوی کسی کی محبوبہ رہی ہو۔ اگرچہ یہ جھوٹ ہی تھا، لیکن اس امر کی تصدیق کون کرتا؟ بس اس عجلت پسند نے شادی کے 7ویں دن اس بارے گراں کو طلاق کے 3 بول کہہ کر اتار پھینکا اور خود کو عمر بھر کے ذہنی اذیت سے آزاد کرا لیا۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح سارے خاندان میں پھیل گئی۔ ہم بھی افسردہ ہوئے۔ ایک تو وہ میری کزن تھی اور دوسرا ہمارے ساتھ بھی ایک ایسا ہی المیہ گزر چکا تھا۔ جب اصغر بھائی کی شادی کو 2 روز باقی رہ گئے تھے تو کسی فراز نامی شخص نے ایسا ہی خط لکھ مارا تھا۔ ہم بہت پریشان ہوئے تھے کہ نہ جانے یہ کون شخص تھا جو اس قسم کے زہریلے خطوط لکھ کر ہمارے خاندان کے ہنستے بھستے گھروں کو اجاڑنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ خدا جانے اس آدمی کو ہم لوگوں سے کیا دشمنی تھی۔ اف، وہ بھی کیسا اذیت بھرا دن تھا جب اصغر بھائی کو وہ خط موصول ہوا تھا۔ لفافے پر تحریر انجانی تھی۔ شادی کے سلسلے میں شدید مصروفیت کے سبب بھائی نے اپنے کمرے میں جا کر وہ لفافہ میز کی دراز میں رکھ دیا کہ کام سے نمٹ لوں تو آ کر پڑھوں گا۔ دن بھر شادی کے کاموں میں مشغول رہے۔ رات گئے کمرے میں سونے گئے۔ جب بستر پر لیٹے تو تھکن کے مارے نیند کی آغوش میں چلے گئے اور خط کو مکمل بھول گئے۔ بے شک میرے بھائی تعلیم یافتہ اور کھلے ذہن کے مالک تھے، بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی، تاہم ایک مشرقی مرد ہونے کے ناطے اس قسم کے خط سے یقیناً ڈسٹرب ہونا لازم تھا۔ اگلے دن بھی بھائی کا ذہن اس لفافے کی طرف نہ گیا جو دراز میں پڑا تھا۔ یوں خیر خوشی ان کی شادی ہو گئی۔ ہفتہ بخیریت گزر گیا۔ شادی کے 7ویں روز میکے میں رسم ہونا تھی، جس کو ستواڑا کہا جاتا ہے۔ اس روز دلہن اپنے والدین کے گھر جاتی ہے اور شوہر کے ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی دعوت پر مدعو کیا جاتا ہے۔
ہم سبھی گھر والے بھائی اور بھابھی کے ہمراہ ان کے میکے دعوت میں گئے۔ کھانا کھانے کے بعد بھائی نے کہا کہ مجھے دفتر کا کچھ ضروری کام نمٹانا ہے، لہٰذا میں گھر جاتا ہوں۔ بھابھی کہنے لگیں کہ ہم ابھی تو آئے ہیں، شام تک رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، رہنا ہے تو تم رہ جاؤ، مگر میں تمہارے والدین سے جانے کی اجازت لیتا ہوں، کیونکہ مجھے آج ہی دفتر کا کچھ ضروری کام نمٹانا ہے جو شادی کی چھٹیوں کی وجہ سے رہ گیا تھا۔ بھابھی نے امی سے میکے رہ جانے کی اجازت مانگ لی، کہا کہ وہ اگلے روز آ جائیں گی۔ نئی دلہن تھی، شادی کے بعد پہلی بار آئی تھی اور ایک روز میکے میں ٹھہرنا چاہتی تھی۔ میری والدہ نے بخوشی بہو کو اجازت دے دی، بولی ارجمند بیٹی، ایک دن نہیں بے شک 2-4 دن رہ لو، جب آنا ہو فون کر دینا، میں اصغر کو تمہیں لینے بھیج دوں گی۔ امی نے اجازت دے دی بہو کو تو بھائی کیا بولتے، وہ ہم کو لے کر گھر آ گئے۔ آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے اور آفس کی فائلیں کھول کر کچھ لکھنے بیٹھ گئے۔ ذرا دیر بعد کوئی شے لینے کو دراز کھولی تو نظر اس لفافے پر پڑ گئی جو شادی سے 2 روز پہلے انہیں موصول ہوا تھا اور جسے وہ رکھ کر بھول گئے تھے۔ اللہ جانے کس کا خط ہے۔ بھائی نے لفافہ چاک کیا، جو ہی خط پڑھا کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس وقت ان کے چہرے کی طرف دیکھا نہ جا رہا تھا۔ میرے بھائی کا رنگ روپ ایک دم اڑ گیا تھا اور صورت سفید پڑ گئی تھی، جیسے کہ خدا نہ خواستہ اچانک دل کا دورہ پڑ جائے۔ میں نے کبھی اپنے بھائی کو ایسی کیفیت میں نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ میرے سوال کے جواب میں انہوں نے اپنے سر کو اس طرح ادھر ادھر جھٹکا جیسے کہ ان کے دماغ میں پتنگے گھس گئے ہوں۔ پھر وہ اپنے کپڑوں کو جھٹکنے اور نوچنے لگے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں نے گھبرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تبھی انہوں نے ایک رکا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے بھائی جان؟ خود ہی پڑھ لو۔ میں نے کاغذ لے کر پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا، مسٹر اصغر، میں آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس لڑکی سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں یعنی ارجمند، وہ نہایت ناقابل اعتبار اور برے کردار کی لڑکی ہے۔ لاہور میں اس کے اپنے ایک رشتہ دار سے جس کا نام فے خان ہے غلط مراسم رہے ہیں۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ آپ کا خیرخواہ فراز۔ مجھ کو تحریر پڑھ کر بہت غصہ آیا۔ سمجھ گئی کہ کوئی نہایت گھٹیا انسان ہے جس نے یہ خط لکھا ہے۔ یقیناً یہ بدخواہ ہماری خوشی سے خوش نہیں اور عین وقت پر رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتا ہے۔ ارجمند بھابھی سے اصغر بھائی کا رشتہ ان دونوں کی خوشی اور مرضی سے طے ہوا تھا۔ تبھی میں نے اعتماد سے کہا، بھائی آپ اس خط کو پھاڑ کر پھینک دیجئے اور مزید اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ خط میں لاہور کا حوالہ تھا، جس وجہ سے خیال اس طرف گیا کہ ضرور بھابھی ہی کے خاندان میں کوئی ایسا ہے جو اس رشتے پر ناخوش ہے، تبھی جل کر یہ فضول بات لکھ بھیجی ہے۔ انسان لاکھ روشن خیال ہو مگر اس کے دل میں ایک لمحے کو بھی شک آ جائے تو سمجھو شیشے میں بال آ جاتا ہے۔ ارجمند دور کی ہماری کزن تھیں، تاہم ان کے ننہال کے بارے میں ہمیں زیادہ علم نہ تھا۔ وہ سبھی لاہور میں رہتے تھے۔ ان کی والدہ جب بھی اپنے رشتہ داروں سے ملنے لاہور جاتیں، ارجمند بھابھی بھی ہمراہی جاتی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کا کوئی کزن ان کو پسند کرتا ہو اور یہ یک طرفہ پسندیدگی ہی وجہ انات بنی ہو، ورنہ کسی انجانے شخص کو اس طرح کا خط ارسال کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ارجمند بھابھی میرے بھائی کے سوا کسی کو نہیں چاہتی تھیں۔ وہ پڑھی لکھی اور باشعور تھیں۔ اگر اس رشتے پر ذرا سا بھی انہیں اعتراض ہوتا تو وہ اپنے والدین کو منع کر سکتی تھیں۔ ان پر کوئی بھی پابندی ان کے والدین کی جانب سے نہ تھی۔ تاہم اس خط نے میرے بھائی کے ذہن کو اس وقت تو پراگندہ کر دیا تھا اور لکھنے والے کا نام خواہ وہ فرضی تھا ان کے دماغ میں نقش ہو گیا تھا۔ میں نے اصغر بھیا کے ذہن سے اس بات کو نکالنے کی کوشش کی۔ بظاہر لگتا تھا کہ انہوں نے کچھ دیر بعد خود کو نارمل کر لیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر آفس کا کام مکمل کرنے لگے، لیکن شام کو جب باہر آئے تو ان کی صورت پر بدستور پریشانی کی لکیریں کھینچی تھیں۔ وہ بھابھی کو لینے بھی ان کے میکے نہیں گئے بلکہ دل بہلانے کو اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے۔ رات تقریباً 12 بجے لوٹے۔ میں جاگ رہی تھی۔ ہلکی سی آہٹ پر میں نے دروازہ کھول دیا۔ بھائی مجھ سے کلام کیے بغیر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی جا کر بستر پر دراز ہو گئی۔ اللہ جانے آج نیند کیوں آنکھوں سے دور چلی گئی تھی۔ کافی دیر تک جاگتی رہی اور سوچتی رہی کہ ابھی تک بھائی اس تحریر کی ناگواری کے اثر سے نہیں نکل پائے ہیں۔ دعا کرنے لگی کہ اللہ کرے میرے بھائی نے اس فضول تحریر کو بھلا دیا ہو۔ اے اللہ، بھابھی کل ہی میکے سے آ جائیں تاکہ بھائی کے دل میں اگر کسی بدگمانی نے جگہ کر لی ہے تو یہ ختم ہو جائے۔ بدقسمتی یہ کہ اگلے روز بھابھی نہ لوٹیں اور نہ ہی ان کا فون آیا۔
چونکہ بھابھی کی والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے میکے میں مزید 1-2 روز ٹھہر جانے کو ترجیح دی۔ امی چونکہ پہلے ہی کہہ آئی تھیں کہ بیٹی بے شک جتنے دن رہنا چاہو رہ جانا، یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، یہ انہوں نے بہو کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا، ورنہ بھابھی خود سمجھدار تھیں۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ اصغر بھائی سے کہیے شام کو جا کر بھابھی کو لے آئیں۔ وہ بولیں ارجمند نئی دلہن ہے، اس کے ساتھ ایسا رویہ درست نہ ہوگا، آج کل میں وہ خود فون کر دے گی۔ ہر لڑکی کو شادی کے شروع دنوں میں والدین کا گھر یاد آتا ہے، آہستہ آہستہ ہی انسان اپنا قدیم ٹھکانہ بھلاتا ہے اور نئی جگہ کی عادت پڑتی ہے۔ اسے وہاں گئے 1 ہی رات تو گزری ہے، ابھی فون کرنا بیٹا ٹھیک نہیں، کل شام کو فون کر دوں گی۔ امی نے بھی صحیح سوچا تھا، یہ مناسب بات تھی۔ بھابھی کا 1-2 روز میکے رہ لینا کچھ معیوب بات نہ تھی، مگر معاملہ یہ تھا کہ اس فضول خط کو پڑھنے کے بعد اللہ جانے کس قسم کی سوچیں میرے بھائی کو پریشان کر رہی تھیں۔ انسان سامنے ہو تو دل تسلی میں آ جاتا ہے، کوئی کھٹک من میں ہو یا بات چیت کر کے جی کو مطمئن کر لیا جاتا ہے، لیکن انسان کی غیر موجودگی سے خیالوں میں بدگمانی جڑ پکڑ لیتی ہے۔ تبھی میں چاہ رہی تھی کہ میری چاند سی بھابھی جلدی آ جائیں۔ جب بھائی ان کی مونی صورت دیکھیں گے تو آپ ہی ان کی محبت بھری مسکان میں کھو جائیں گے اور دل پر ایک نامعلوم سا بوجھ اگر ہے بھی تو اتر جائے گا۔ اللہ کی کرنی کہ بھابھی کی والدہ کی طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ ان کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ بھابھی سے یہ غلطی ہو گئی کہ فون کر کے اس بارے میں نہ بتایا، اگر بتا دیتی تو بھائی کا موڈ اس قدر خراب نہ ہوتا۔ بھابھی نے یہی سوچا کہ ساس نے کہہ دیا تھا کہ 1-2 روز میکے رہنا چاہو تو رہ جانا، کسے خبر تھی کہ ایک نامعلوم شخص کے بھیجے ہوئے خط سے غلط فہمی جڑ پکڑ لے گی کہ پھر حالات سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا بھائی کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بالآخر میں نے ہی بھابھی کو فون کیا کہ بھابھی آپ جلدی واپس آ جائیے، بھائی جان آپ کی خاطر اضطراب کا شکار ہیں، آگے آپ خود ہی سمجھدار ہیں۔ بھابھی اپنے شوہر سے دلی پیار کرتی تھیں تو ان کی پریشانی کا سن کر وہ اپنے بھائی کے ہمراہ گھر کو روانہ ہو گئیں۔ بھابھی نے فون پر مجھ سے کوئی دوسری بات کی اور نہ ہی کوئی سوال کیا، آتے ہی بتایا کہ امی بیمار ہیں تبھی رہ گئی۔ امی سے بھی معذرت کی۔ میری امی نے کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں، ہمیں تم سے کچھ گلہ نہیں ہے۔ جب بھابھی آئیں تو بھائی گھر پر نہ تھے، لیکن ان کے تھوڑی دیر بعد ہی بھائی آ گئے۔ میں اس خط کے بارے میں بھابھی کو کچھ نہ بتا سکی تھی جو باعث پریشانی تھا۔ میں نے اصغر بھائی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر اپنی دلہن کو دیکھ کر مسکراہٹ نہیں ابھری تھی، بلکہ ماتھا پرشکن اور صورت پر تناؤ سے ناراضگی کی جھلک نمایاں تھی۔ بھابھی نے بھائی کے رویے سے صورتحال میں بدلاؤ کو محسوس کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ ان کے میکے رہ جانے سے ناراض ہیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہیں میرا بھائی محض غلط فہمی یا بدگمانی کی وجہ سے اپنی بیوی سے تلخ کلامی نہ کر بیٹھے یا ان کے ماضی کی کرید میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کر جائے، مگر اللہ کا شکر کہ بھائی نے حوصلے سے کام لیا۔ جب بھابھی نے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کو بیماری کی حالت میں ہسپتال چھوڑ کر آ گئی ہیں تو اصغر بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بیوی کی صورت دیکھ کر دل میں جو الاؤ جل اٹھا تھا سرد پڑ گیا، شاید کہ عقل نے جذبات کی لگام کو تھام لیا تھا۔ مجھے جس بات کا ڈر تھا سچ شکر وہ نہ ہوئی۔ میرے بھائی نے یہاں تک درگزر سے کام لیا کہ اس خط کا ذکر بھی بیوی سے نہ کیا۔ اگلے دن بھائی اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال گئے اور بھابھی کی والدہ کی مزاج پرسی بھی کی۔ دل کو سکون ملا کہ اللہ تعالیٰ نے بھائی کو عقل سلیم عطا فرمائی اور سیدھی راہ دکھائی ہے، کیونکہ ایسے خطوط جن پر بھیجنے والے کا پتہ بھی درج نہ ہو کسی لحاظ سے کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ ان خطوط کو بلیک میلنگ کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ بھابھی بیچاری اس کے بعد شاید ڈر گئی تھیں کہ وہ میکے جانے کے لیے نہ کہتی تھیں، بھائی خود لے جاتے اور وہ انہی کے ساتھ گھر واپس آ جاتی، والدین کے گھر رات کو ٹھہرنے پر بھی اصرار نہ کرتی۔ ہمارے گھر میں سکون کی راجدھانی ہو گئی تھی تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ طوفان آتے آتے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی بے سکون کر دینے والا نامہ موصول نہ ہوا۔ زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ شاید کہ میرا بھائی اس ناگوار تحریر کو بھلا چکا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد بھابھی کی بڑی خالہ کا انتقال ہو گیا۔ بھابھی کی امی نے بھائی اصغر کو فون کیا کہ بیٹا میری آپا وفات پا گئی ہیں، چاہتی ہوں کہ تم ارجمند کو ہماری طرف بھیج دو۔ آنٹی فکر نہ کریں، میں خود لے کر آ رہا ہوں، ابھی ہم تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ بھابھی کی یہ خالہ رہتی تو لاہور میں تھیں، لیکن ایک عرصے سے بیمار تھیں تو علاج کی غرض سے اسلام آباد آئی ہوئی تھیں، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ اصغر بھائی بیوی کو لے کر سسرال گئے۔
بھابھی کے کچھ قریبی رشتہ دار لاہور سے آئے ہوئے تھے، انہی میں انہی خالہ کا بڑا بیٹا فراز خان اور ان کی فیملی بھی تھی۔ فراز صاحب خاصی عمر کے تھے، شادی کو ایک عرصہ گزر چکا تھا، ان کے 4 بچے تھے اور سب سے بڑے بیٹے کی عمر اس وقت 15 برس تھی۔ جب سسر نے اصغر بھائی سے فراز صاحب کا تعارف کرایا تو یکا یک بھائی کے ذہن میں 1 سال قبل کا وہ دن آ گیا جب ان کی شادی ہوئی تھی، اور دلہن والوں کی طرف سے نکاح میں جو خاص مہمان آئے تھے ان میں یہ فراز خان صاحب بھی تھے۔ انہوں نے بھابھی کو شادی پر خاصا مہنگا تحفہ یعنی سونے کا سیٹ دیا تھا۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہی میرے بھائی کا ذہن ایک دم ماضی کی تلخ یاد کی طرف پلٹ گیا اور بھائی کو اس بیہودہ خط کی تحریر یاد آ گئی۔ فراز صاحب تو اپنی والدہ کی میت لے کر لاہور چلے گئے، مگر میرے بھائی کی زندگی میں جو ایک طوفان سو گیا تھا وہ جاگ پڑا۔ جو ہی بیوی کو ان کے میکے سے لے کر گھر آئے ان پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ آتے ہی چیزوں کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنے لگے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ میں دوڑی ہوئی گئی، پوچھا خیر تو ہے بھائی جان، آخر آپ کو کیا ہوا ہے، کیوں اتنے غصے میں ہیں؟ بولے یہ اپنی بھابھی سے پوچھو جو آج اپنے کزن فراز صاحب پر واری صدقے ہو رہی تھیں اور ان کو تسلیاں دیتے تھکتی نہ تھیں۔ ظاہر ہے کہ فراز بھائی کی والدہ فوت ہو گئی تھیں جو میری سگی خالہ ہیں، انہیں تسلی کے بول کہنے ہی تھے نا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ اپنے قریبی عزیز سے انسان تعزیت تو کرتا ہی ہے۔ بھابھی نے بھائی کو وضاحت دی، میں سب سمجھتا ہوں، تو یہ تھے وہ فراز خان صاحب۔ میں بھی کہوں کہ ان کزن صاحب نے تمہیں شادی پر اتنا مہنگا تحفہ کیوں دیا تھا؟ ارے وہ میری خالہ کا بیٹا ہے اصغر، اور ان کا لاہور میں بہت بڑا بزنس ہے، پیسے والے ہیں، دے سکتے تھے تو سونے کا سیٹ دے دیا نا، یہ بھی کوئی غصہ کرنے والی بات ہے؟ بھابھی نے جواب دیا، آپ بھی کیسی عجیب آدمی ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ اس قسم کا کبھی مجھ پر شک کریں گے۔ اس بات پر بھائی کو اور غصہ آیا، اپنی الماری کا سیف کھولا اور وہ خط جو نہ جانے کیوں انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا لا کر بھابھی کے سامنے پٹخ دیا۔ چلا کر بولے، یہ کیا ہے پھر؟ کیا لکھا ہے اس خط میں؟ ذرا پڑھو۔ یہ تو میرا حوصلہ اور شرافت ہے کہ آج تک تم سے اس بارے میں نے ذکر تک نہیں کیا، مگر آج تمہیں اس شخص سے ایسے والہانہ انداز سے بات کرتے دیکھ کر ساری کہانی میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ ادھر میں پریشان تو ادھر بھابھی حیران کہ یہ صاحب بہادر اچانک کیا اول فل بکنے لگے ہیں، کیا ہو گیا ہے انہیں اور کیا دورہ پڑ گیا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہوئے جاتے تھے، جبکہ اب تک زندگی کی گاڑی آرام و سکون سے چل رہی تھی۔ بھابھی کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگی، کیا میرے لیے یہی عمر رسیدہ آدمی عشق کرنے کو رہ گیا تھا جو عمر میں مجھ سے 15 سال بڑا ہے، شادی شدہ اور بال بچوں والا ہے؟ اصغر، اللہ کا خوف کرو، وہ لاہور میں اور میں اسلام آباد رہتی ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا؟ یہ کہہ کر بھابھی نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں جان گئی کہ چاہتے ہوئے بھی اصغر بھائی اپنے ذہن سے اس خط کو نہ کھرچ سکے تھے۔ یہ چنگاری ان کے لاشعور کی راکھ میں ہی دبی ہوئی تھی، محض نام کی مماثلت دیکھ کر شعلہ بن گئی۔ خط کی عبارت ذہن میں تازہ ہوتے ہی بھائی کو بیوی سے نفرت محسوس ہوئی، اور جب بھائی نے اپنے اس خالہ زاد کی ماں کی وفات پر دلجوئی سے ارجمند بھابھی کو تعزیت کرتے دیکھا تو یہ دبی ہوئی چنگاری نفرت کی آگ بن گئی۔ بھائی سے برداشت نہ ہوا کہ شریک حیات کیوں فراز خان کی خاطر مدارات کر رہی ہیں۔ شک نے دل میں پنجے گاڑ لیے تھے، تبھی گھر آ کر بھائی آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ خود جا کر بھابھی کے خالہ زاد فراز کی بیوی سے بات کی۔ وہ بھی ہکا بکا رہ گئی، بولی، بھائی اصغر، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ارجمند مجھے اور میرے شوہر کو چھوٹی بہن کی مانند عزیز ہے، خدارا اس غلیظ خیال کو ذہن سے نکال کر دل کو پاک اور صاف کر لیجئے۔ شادی میں اس کو تحفے میں سونے کا سیٹ اس کی خالہ نے مجھے دیا تھا، میں نے اپنے شوہر فراز کو دیا کہ تم دے دو تاکہ ہماری شان بڑھ جائے، ہماری بچی کی سسرال میں عزت رہ جائے۔ کیا معلوم تھا کہ آپ کی سوچ اس طرح کی ہے؟ توبہ توبہ، ہم نے بھی اپنی بچی ارجمند کس طرح کے لوگوں میں دے دی ہے۔ فراز خان کی بیوی کے سمجھانے سے میرے بھائی کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ امی ابو نے بھی بھائی کو بہت لان تان کی کہ ایک اچھے خاندان سے تم ہو اصغر، اور کس قسم کی نیچ حرکتیں کر رہے ہو، تم نے تو ہمارے منہ پر کالک ملتی ہے۔ تبھی بھائی اصغر شرمندہ ہوئے، امی ابو سے معافی مانگی۔ مرد چاہے جس قدر اعلیٰ ظرف ہو، اپنی بیوی کے کردار میں ذرا سا جھول برداشت نہیں کر سکتا، اور عورت ہمیشہ مرد کو معاف کرتی آئی ہے، اسی لیے بھابھی نے بھی بھائی کو معاف کر دیا۔ تاہم اس واقعے کے 3 سال کے بعد یہ معمہ بھی حل ہو گیا کہ یہ خط لکھنے والا آخر کون تھا۔
ایک روز میں، امی اور بھائی اصغر ماموں کے گھر گئے۔ دروازہ کھلا تھا اور اندر کمرے سے ہماری ماموزاد عروسہ کی آواز آ رہی تھی، جو اپنی ماں سے کہہ رہی تھی، سچ کہتے ہیں اماں کہ انسان کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ میں فراز سے حد درجہ محبت کرتی تھی، لیکن فراز نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے حسد میں ارجمن کی شادی سے 2 دن پہلے ایک خط لکھ کر اصغر کو ارسال کیا تھا، جس میں ارجمن بانو پر میں نے جھوٹا الزام دھرا تھا۔ دیکھیے، میرے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا۔ کسی نے میرے دلہا کو بھی ایسے ہی خط لکھ بھیجا۔ اصغر تو عقل مند تھے، جنہوں نے درگزر سے کام لیا اور ان کی زندگی آرام سے گزر رہی ہے، مگر فرحان ویسے نہیں تھے اماں۔ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے مجھے طلاق دے کر میکے روانہ کر دیا۔ اے کاش میں بیچاری ارجمن بانو کا برا نہ سوچتی تو آج میرے ساتھ برا نہ ہوتا۔ اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا۔ عروسہ کی زبانی بھائی اصغر نے جب اعتراف خطا کو اپنے کانوں سے سنا تو الٹے قدموں ماموں کے گھر سے نکل گئے اور جا کر بیوی کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ کہا کہ ارجمن مجھے معاف کر دو، میرے دل کی رانی، اگر آج میں عروسہ کے منہ سے یہ الفاظ نہ سنتا تو شاید عمر بھر میرے دل میں تمہاری طرف سے پریشانی قائم رہتی۔ ست شکر کہ اس نے یہ اسرار کھول دیا۔ کاش تم اور اللہ مجھے معاف کر سکو کہ میں نے بغیر تصدیق کیے تم پر شک کیا، اور اللہ عروسہ کو بھی معاف کرے کہ اسے اس کے کیے کی سزا تو مل ہی گئی ہے۔